یہ تمام چیزیں جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید نواب صاحب کا شہادت نہ ہوتا تو یہ چیزیں آج اس طرح نہیں ہوتی اور یہ حالات یہاں تک نہیں پہنچتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے حکمرانوں کی اگر کئی غلطیاں ہوں گی، مگر میں ان کو ان کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا جو ہے واقعہ جو بلوچستان میں ہوا جس کے اثرات پورے پاکستان پڑ رہے ہیں. آج آپ جس طرح چیخ رہے ہیں کہ جی را آ رہا ہے یا دوسرا آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے، ان سب کو راستہ دینے میں نواب صاحب کی شہادت. بلوچستان میں دو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، ایک امیر گوز بخش بزنجو صاحب کا ہے، ایک نواب خیر بخش مری کا ہے. تو اس وقت جو مری صاحب والا اسکول آف تھاٹ ہے وہ زیادہ اتنا ایکٹیو کیوں ہے، اتنا پاپولر کیوں ہے؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا کتنا زیادہ پاپولر ہے. جب آپ الیکشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ پوائنٹ آف ویو پاپولر لگے گا. اگر آپ اس کو سوشل میڈیا میں دیکھیں، یوتھ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ پاپولر لگے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس 10 سال کی پیریڈ میں وہ جو جہاں تھا ملیٹنسی کی پاپولرٹی وہ کافی نیچے آ گئی. اب وہ ریاست سے لڑائی تو ہو نہیں رہی ہے، اب تو لڑائی جو ہے بالکل برادر کشی کی شکل میں چلا گیا ہے. اب زیادہ تر لڑائی جو ہے وہ اب آپ کے بلوچوں کے آپس کے درمیان ہو رہے ہیں. ایک پیکیج دیا گیا تھا بلوچستان کے لیے، آغاز حقوق بلوچستان، یہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک کمیٹی میں تھوڑی سی تو کام اچھا شروع ہو گیا تھا جب رضا ربانی اس کا چیئرمین تھا، مگر فائنلی انہوں نے جب کس کو چیئرمین بنایا، آپ کے رحمہ ملک کو، تو اس وقت تک وہ افادیت اپنا کھو چکا تھا. اس میں جو میجر کویسچنز تھے جو ہم اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ حل نہیں ہوں گے، اور وہ تھے مثلا مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا، بلیٹڈ باڈیز کا مسئلہ تھا. تو ان میں ان کی ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم 5,000 نوکریاں دیں گے. آغاز حقوق بلوچستان میں بھی تھا، اس سے پہلے والی کمیٹی میں بھی تھی. مگر عملی طور پہ اس میں مطلب اب بھی ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری حکومت بھی لگی رہی، مگر اس میں ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا ہے. ناراض جنہیں رہنما کہا جاتا ہے، بلوچ ناراض رہنما، ان سے مذاکرات کی بھی ایک پیش رفت ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برآمدات کا بھی ایک بیان آیا تھا. تو پھر یہ تعطل کا شکار کیوں ہو گیا سلسلہ؟ ڈاکٹر صاحب اور جنرل قادر یہاں سے دونوں بیہاف آف پرائم منسٹر اینڈ دا بیہاف آف چیف آف آرمی اسٹاف، یہ دونوں گئے وہاں، 2-3 ملاقاتیں کی برائندہ سے، پھر آئے، پھر ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی. پرائم منسٹر نے وہ ڈیمانڈز دیکھے اینڈ ہی واز ایگریڈ. پھر جنرل قادر اور وہ کون ڈاکٹر مالک جنرل راحیل کے پاس گئے اینڈ جنرل راحیل واز آلسو ایگریڈ آن دیٹ. کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی جس کو ریاست نہ مان سکے. بس بالکل وہی جو پرانے ایگریمنٹس تھے پی پی ایل کے اور نواب صاحب کے کہ جی جس طرح آپ نوکریاں دیتے تھے وہ نوکریاں اسی طرح تقسیم ہوں. ایون اس نے سیکورٹی بھی نہیں مانگی تھی. مگر جب ہماری حکومت ختم ہوئی اس کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا اسٹیٹس ہے، اس کے متعلق اب مجھے معلومات نہیں. 2008 کے انتخابات میں سے پہلے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ جب تک بلوچستان سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ نہیں رکے گا اور یہ جو لاشیں مل رہی ہیں یہ سلسلہ نہیں رکے گا تب تک بلوچستان کے حالات درست نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکا یا آپ ابھی تک اس موقف پہ قائم ہیں؟ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ بلکہ ہم نے اس کو چھپایا بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو اوپنلی کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کے معاملے میں ہماری گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوئی. ہم نے کوشش بھی کی مگر اس میں جو بریک تھرو ہونا تھا ہم نے اس کو پبلکلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئی.